السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول میرا پاگل پن ہے، اس قلم خانی پارٹ 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیسے موڑ پہ نہ جانے لائی ہے یہ زندگی، روٹھا روٹھا ہے نصیبہ، روٹی روٹی ہے ہر خوشی۔ وہ کچن میں زمین پہ بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بے آواز رو رہی تھی جب ارم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سمرا کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا اپی؟ ارم کے ذہن میں ہزاروں سوال آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس تم کہیں باہر نہیں نکلنا۔ سمرا کی آواز سن کے ارم کو مزید تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی بہن ویر سے کتنی خوفزدہ تھی۔ وہ تو بس ایک سیکنڈ میں اس کی خباثت بھری نظریں برداشت نہ کر پائی اور اس کی بہن نہ جانے اپنے سسرال میں کیا کیا برداشت کرتی ہوگی۔ اپی سب ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ اٹھیں۔ جتنا وہ حوصلہ سمرا کو دے رہی تھی اس سے کئی زیادہ وہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کے سمرا نے پانی پلایا تھا جس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی سمیت گلاس پکڑ کے پورا پانی ایک سانس میں اپنے اندر ڈالا تھا۔ کافی حد تک سنبھلنے کے بعد ارم نے سمرا کو فریش ہونے کو بھیجا تھا اور خود سر ہاتھوں میں گرائے ارشد صاحب کے بارے میں سوچنے لگی تھی جب اچانک خیال شہرام کا آیا تھا کیسے اس نے ریسیپشن سے اس کے لیے تابش کا نمبر لینے میں مدد کی تھی۔ ایک بھولی بھٹکی اداس مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی تھی جس سے وہ سر جھٹک کے اٹھی اپنا بیگ بنانے چلی گئی تھی جس میں اپنا ضرورت کا سامان رکھ کے ہسپتال جانا تھا ارشد صاحب کے پاس رکنے۔ تابش کو کچھ وقت اکیلا ملا تھا جس میں وہ ارشد صاحب سے بات کر کے سمرا کے کردار پر لگے الزام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی شیشو پنج میں گھر گرا وہ دروازے کے پاس رکا تھا جس پہ شہرام نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو اندر جانا ہے؟ شہرام کے سوال پہ اس نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ارشد صاحب خاموشی سے دیوار کو تک رہے تھے جب تابش ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ خود کو کہنے کے لیے تیار کر رہا تھا لیکن سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کسی بھی طرح انہیں سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ ارشد صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارشد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ان کے داماد نے کبھی انہیں بابا یا ڈیڈ نہیں کہا تھا بلکہ ہمیشہ ارشد صاحب کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ ہم بولے۔ ارشد صاحب پورے انہاک سے متوجہ ہوئے تھے۔ شہرام جو دوائی دینے کے لیے آیا تھا خاموشی سے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ سمرا کا کردار آج بھی صاف ہے۔ میں ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میری بیوی ہے یا میں اسے آپ کی نظر میں اچھا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا پروفیسر رہا ہوں۔ میں نے 2 سالوں میں کبھی اس کے کردار میں کوئی داغ نہیں دیکھا۔ اور بیٹا، مجھے اپنے بچے پہ خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں سمرا کی کوئی غلطی نہیں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے اپنے بچے کو ان ہاتھوں سے پالا ہے۔ ان آنکھوں میں بے شک اس کے لیے نرمی تھی لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط کردار کا بنایا ہے، لیکن شاید قسمت کی ستم ظرفی تھی جو ایسا ہوا۔ میں نہیں جانتا ویر نے ایسا کیوں کیا۔ ارشد صاحب کی آواز آسا ہو گئی تھی۔ جب آپ کو پتا تھا سمرا بے قصور ہے تو کیوں آپ نے اس دن سب کے سامنے کہا اس کا نکاح ویر سے ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تابش کا لہجہ کھردرا ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہی اگر ویر اسے نہ بتاتا تو وہ سمرا کو کھو دیتا اور ارشد صاحب کا فیصلہ اگر ویر نکاح کر لیتا تو آج اس کی محبت اس کی دسترس میں نہ ہوتی۔ ایک بیٹی کا باپ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو تابش ہوتا وہ بیٹی کا باپ ہی ہے۔ بیٹی کی عزت کانچ جتنی نازک ہوتی ہے۔ ہاں جانتا تھا میری بیٹی بے قصور ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا کردار داغدار ہو گیا تھا۔ لوگوں کو میری بیٹی یقین دلا کے رل جاتی لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ میں نے زیادتی کر دی اپنی بچی کے ساتھ لیکن میں مطمئن ہوں میری بیٹی کے لیے میرے بعد اس کی حفاظت تم کرو گے۔ ارشد صاحب ابھی بات کر ہی رہے تھے جب شہرام چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ انکل آپ آرام کریں، شہرام نے ان کی پلس چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ارشد صاحب نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ کھول کے ارم اور سمرا اندر داخل ہوئی تھی۔ پورے راستے آتے ہوئے ارم نے سمرا کا موڈ ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ ارشد صاحب نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی۔ سمرا اور ارم کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ ارم نے آگے بڑھ کے ارشد صاحب کے پاس ان کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ باپ کا شفقت بھرا لمس ہی محسوس کر کے ارم کا بوجھل دل ٹھیک ہوا تھا۔ وہیں سمرا خاموش نظروں سے ارشد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔
ادھر آؤ میرا بچہ۔ ارشد صاحب کی آواز پہ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی ان کی طرف آئی تھی۔ اپنے بابا کا فخر ہو تم دونوں میری جان۔ ارشد صاحب کے الفاظ پہ اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ نین کٹورے جل مل کرتے نمکین پانی سے بھر گئے تھے۔ ہلکی ہلکی سسکیاں دونوں بہنوں کی اس خاموش کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شہرام نے ارشد صاحب کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ دن سے شام، شام سے رات ہونے کو آئی تھی جب تابش کی آواز پہ سب ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ سب کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ ارم، میں آج رات کے لیے سمرا کو گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تابش کی بات پہ ارم خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی سمرا کے پاس آ کے اس کے گلے لگی تھی۔ سمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی کیونکہ خود بھی اپنی طبیعت عجیب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے تابش کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پورا راستہ وہ ویر کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ ارم کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کی کل کائنات اس کے بابا اور بہن ہی تو تھے، اور اب یہ شخص ان سب کی زندگی بچانا اب اس کے فیصلے پر منحصر تھا۔ حال وہ واش روم سے باہر آئی تو اپنے سامنے تابش کو دیکھ کے ٹھٹک گئی تھی۔ تابش جو آفس اپنے ساتھ ہی امپورٹڈ فائل لے جانا بھول گئے تھے، وہ لینے گھر آیا تھا۔ کمرہ تو لاکڈ تھا، پھر وہ کیسے اندر آیا؟ سمرا کے ذہن میں سوال ابھرے تھے لیکن زبان سے ادا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سپیئر کی سے کھولا ہے دروازہ۔ سمرا کی اس کے جواب پہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیبی ڈال، شاید تم بھول رہی ہو، تمہارے بغیر کہیں بھی تمہارا چہرہ سب بتا دیتا ہوں۔ ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھک کے پھونک ماری تھی جس سے سمرا کپ کپاتی دور ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی، خود کو کمپوز کرتی وہ گہرا سانس لے رہی تھی۔ افسوس سویٹ ہارٹ، میرے سامنے تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، کہتے ساتھ ہی تابش نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا جس پہ وہ کٹی پتنگ کی طرح تابش کی چوڑی کسرتی سینے سے ٹکرائی تھی۔ سمرا کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں خود بخود اس ظالم کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ذہن میں ابھی ہوئے واقعے کو سوچ کے ویر کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ کیا کرتی، ہر جگہ سے پھنس رہی تھی۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے بیبی ڈال؟ سمرا کو بازوؤں میں بھر کے وہ بیڈ پہ لایا تھا جس پہ وہ گھبراتی تابش کا کالر مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی لیکن وہ اپنا چہرہ تابش کے سینے میں چھپاتی اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ لیکن تابش محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم چکولے کھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بہت جلد آنکھیں موندے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، چاند بھی بادلوں کی ہوڑ میں چھپا افسردہ تھا، شاید وہ بھی آنے والے وقت سے واقف تھا۔ جلدی سے سب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور ہاں ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ ذرا اچھے کامنٹ بھی کیا کریں، لانگ ریویوز دیا کریں ہر ایپیسوڈ پہ تاکہ رائٹر کا اور اچھا اور جلدی ایپیسوڈ لکھنے کا دل کرے۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ناولز اونلی آن اردو ناولز پلیٹ فارم جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اور چینل، مسٹ لائک اینڈ کامنٹس پلیز۔ شکریہ۔